یہ غیر معمولی واقعہ وشال کے ساتھ پیش آیا۔ وہ ایک ٹریول ایجنسی میں کام کر رہا تھا جو ایک بنگلے میں تھی، جس کے کئی کمروں میں مختلف دفاتر تقسیم کیے گئے تھے۔ اس کی آفس گراؤنڈ فلور پر ایک بہت بڑے بیڈ روم میں واقع تھی، جس میں 6 ملازمین اور ایک مینیجر مرکز میں بیٹھی تھی۔ کام کی جگہ بہت زہریلی تھی اور ان کی مینیجر انجلا کے پاس بےہودہ اصول تھے، جیسے انہیں میز پر کھانا نہ کھانے دینا، انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں، انہیں موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور کام میں ایک چھوٹی سی غلطی مینیجر کی فضول باتیں سننے کا باعث بنتی تھی۔ مینیجر کی طرف سے گندے الفاظ سب کے لیے ایک عام سی بات ہو گئی تھی۔ ایک دوپہر وشال کے پاس زیادہ کام نہیں تھا، وہ تھوڑا تھکا ہوا تھا اور 10 منٹ کی تیز نیند لینے کے لیے اس نے اپنا سر میز پر لیٹا دیا، اور وشال کو چند سیکنڈ لیٹنے کے بعد ہی نیند آ جاتی تھی۔ مینیجر نے یہ سب دیکھا اور وشال پر سب کے سامنے غصے سے چلائی اور کہا کہ اس میں کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک ہفتہ بعد وشال کو اپنے دوپہر کے کھانے کے بعد حسب معمول نیند آنے لگی، اور چونکہ اسے اپنی میز پر لیٹنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے اس نے ریسٹ روم جانے اور اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے کا سوچا۔ ریسٹ روم کافی بڑا تھا۔ وشال وہاں گیا، اس نے واش روم کا استعمال کیا اور بعد میں ایک کرسی پر بیٹھ کر ایک تیز پاور نیپ لینے لگا۔ اس نے اس خیال پر قہقہا لگایا اور اسے بار بار کرنا شروع کر دیا۔ ایک دوپہر وشال حسب معمول ریسٹ روم چلا گیا اور کرسی پر سونے کا سیشن شروع کیا۔ ریسٹ روم غیر معمولی طور پر ٹھنڈا تھا، اور اس نے سوچا کہ شاید کسی نے ان کے دفتر کا دروازہ کھلا رکھا ہوگا اور اس لیے اے سی کی ہوا ریسٹ روم تک پہنچ رہی ہوگی۔ وہ ریسٹ روم کے کونے میں کسی شور سے اٹھا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اسے نفرت انگیز شکل دے رہی تھی اور بہت دھیمی آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ وشال نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ وہ ریسٹ روم سے نکل جائے اور دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر نہ آئے۔ وشال کے پاس اس بات کا ایک چھوٹا سا بھی اشارہ نہیں تھا کہ وہ عورت انسان نہیں ہے، اس کے بجائے اس نے فرض کیا کہ اس نے ریسٹ روم کا دروازہ ٹھیک سے بند نہیں کیا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ پھر وشال نے اٹھ کر اسے کہا کہ جاؤ ورنہ وہ مالک سے اس کی شکایت کرے گا۔ وہ بوڑھی عورت فوراً غائب ہو گئی۔ وہ پریشانی سے کانپ رہا تھا اور فوراً ریسٹ روم سے بھاگ گیا۔ پھر وشال نے فوراً کانپتی ہوئی آواز میں مینیجر کو ریسٹ روم میں موجود ہستی کے بارے میں بتایا، مگر ہمیشہ کی طرح مینیجر نے وشال کو اپنا وقت ضائع کرنے پر ڈانٹ دی اور اس پر چلانے لگی۔ اس کے ساتھی بھی اس پر ہنس رہے تھے۔ وہ شرمندہ تھا، اس نے اپنے آپ کو یہ سوچ کر یقین دلایا کہ اس نے نیند میں خواب دیکھا ہوگا۔ اس نے وہاں مزید 2 مہینے کام کیا، یہاں تک کہ اسے ایک اور اچھی نوکری مل گئی، پر وہ باتھ روم استعمال کرتا رہا لیکن اپنے سونے کے سیشن بند کر دیے۔ وہ اس ہستی سے دوبارہ کبھی نہیں ملا۔ اپنے کام کے آخری دن وہ بنگلے کے چوکیدار کو میٹھا پیش کر کے الوداع کہہ رہا تھا۔ اس نے اتفاق سے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی بوڑھی عورت کو ساڑی میں دیکھا ہے۔ چوکیدار نے اسے حیرانی سے دیکھا اور کہا کہ یہ بنگلے کے مالک کی بیوی ہے جو باتھ روم میں پھسل گئی اور اپنی 60 کی دہائی میں مر گئی، جس کے بعد یہ عمارت دفتر میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ وہ کبھی کبھی اسے بالکونی میں دیکھتا اور کبھی کبھی رات کو بنگلے میں گھومتے بھی دیکھا، لیکن اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کیونکہ اس بوڑھی عورت نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جب وشال نے اپنے باتھ روم کا واقعہ بتایا تو چوکیدار بالکل حیران رہ گیا کیونکہ وہ بوڑھی عورت دن میں کبھی نظر نہیں آتی۔ وشال کا خیال تھا کہ وہ شاید اس کے ریسٹ روم میں سونے کی عادت سے بیزار ہو گئی تھی اور اس لیے اسے دکھائی دیا کرتی تھی، لیکن کم از کم وہ خوش تھا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔